بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عطا کیا ہم نے کتاب، والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، فإن یکفر بہا، پھر اگر وہ کفر کریں ان باتوں کے ساتھ، ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، تو یقیناً تحقیق ہم نے مقرر کر دی ہے بہا ان باتوں کے لیے، قومن ایسی قوم، لیسو کہ نہیں ہے وہ بہا کسی صورت ان کا بھی کافرین انکار کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں دی ہے کتاب اور حکم اور نبوت، پھر اگر کفر کریں ان باتوں کے ساتھ یہ لوگ تو تحقیق ہم نے مقرر کر دی ہے ان باتوں کے لیے ایسی قوم کہ نہیں ہے وہ کسی صورت ان کا انکار کرنے والی۔ اولئک الذین ہدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدہ، سو ان کے طریقے کی آپ اقتداء کریں، ان کے ہدایت کی وجہ سے آپ ان کے طریقے کو فالو کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجر، کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اس پر تو کوئی اجر مانگتا ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، مگر یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ نمبر وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی نہیں قدر کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دیجئے کہ پھر بتائیے تو صحیح کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے۔ نورا وہدی للناس، وہ روشنی اور ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ تجعلونہ قراطیسا، اور تم نے اس کو اپنے اوراق میں لکھا ہے، تبدونہا وتخفون کثیر، تم ظاہر کرتے اس سے کچھ اور زیادہ اس میں سے چھپاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم، پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو ان کی مشغولیت میں، یلعبون، یہ کھیلتے رہیں، آپ ان کو ان کی مشغولیت میں چھوڑ دیں۔ اب یہ تو آپ کے ساتھ الجھ رہے ہیں نا کہ کتاب نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب دی گئی، اور اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر بھی حق چھپاتے تھے۔ تو اگر یہ نازل شدہ کتاب کو نہ مانے، توحید کا اقرار نہ کرے اور حق کو چھپاتے رہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی عجب بات نہیں ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی مبارک ہے، برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو اس سے آگے ہے، جو فیوچر میں آنے والا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اور یہ ڈرانے والی ہے ان لوگوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان بستیوں والوں کو بھی ڈرانے والی ہے، اور ان بستیوں کے ارد گرد جو ہے ان سب کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جائیے آپ نہ مانیے کتاب اللہ کو، چھوڑ دیجئے قرآن کو، کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کو بہت اچھے سے مانتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ہاں اگر ان لوگوں کی نشانی کی بات کریں تو ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے والے ہی قرآن کے ہر بات کو مانیں گے، جو اپنی نماز میں غافل اور سست ہے وہ اس قرآن کی بات کو بھی نہیں مان سکتا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذب، جس نے اللہ پر جھوٹ بوندا، او قال، یا کہا، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الی، حالانکہ اس کی طرف وحی کی نہیں گئی شیء، کوئی چیز۔ ومن قال، اور جس نے کہا، سأنزل، ابھی میں اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ، جو جس طرح اتارا اللہ رب العزت نے۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ
الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ۔ جب آپ دیکھیں کبھی ان لوگوں کو موت کی سختیوں میں، ایسی موت کی سختیوں میں کہ جب فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ماریں گے، یہ کہتے ہوئے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے فرشتے ان کو ماریں گے اور کہیں گے نکلو اپنی نفسوں سے، الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہون، انتہائی دردناک اور سخت عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے جو تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے علاوہ، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے۔ آج اس جرم کی وجہ سے ان کو مار مار کے، پیٹ پیٹ کے ان کی روح کو نکالا جائے گا، اور پھر اس دن ان کو احساس ہوگا کہ ہم تو بہت بڑی غلطی کا شکار رہے ہیں جو ہم قرآن کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی تکذیب سے محفوظ رہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور یقیناً تم سب کو لایا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے اکیلا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ سے اکیلا گفتگو کے لیے، حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور اس وقت بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اور یقیناً اب یہاں ان کی موت کے وقت پہنچنے والی سختیاں ان کے شرک کی وجہ سے یہاں فرمایا، اور یقیناً تم کو لایا جائے گا اکیلا، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم نے چھوڑ دیا اس کو، جس بنیاد پر ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا نا اکیلے، تم نے اس اصل پیغام کو چھوڑ دیا، مطلب توحید، کیونکہ پیچھے شرک کی نفی ہو رہی ہے، اور اسی توحید کے عنوان کو بار بار یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خولناکم، جو ہم نے دیا تھا تمہیں، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع، اللہ اکبر، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ اب تمہارے سفارشی، اب کہاں گئے آپ کے وہ سفارشی جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری آخرت میں جان چھڑوا دیں گے؟ اب تو کوئی نہیں تو ان میں سے دکھ رہا جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے۔ الذین زعمتم، وہ لوگ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، انہم، بے شک وہ، فیکم، تمہارے معاملات میں، جن کے بارے میں تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے معاملات میں اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ یعنی عقل حیران ہے کہ انبیاء علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے اللہ کے سامنے سفارش سے، آج ہم نے سوچ بنا رکھی ہے کہ فلاں بندہ وہاں سفارش کرے گا، اور آیت الکرسی میں بار بار اللہ حکم الحاکمین ہمیں ورد کروا رہے ہیں کہ لا یشفع عندہ الا باذنی، اس کے سامنے تو اس کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہوا نا کہ سارے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ان ربکم الیوم، ان ربک، بے شک تمہارا رب، غضب الیوم، آج آپ کا رب ایسے غضب میں ہے، اس سے پہلے غضب میں آج تک کبھی تمہارا رب نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ معذرت، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ اور سفارش بھلا کس چیز کی؟ ہم نے تو سن اور سوچ رکھا ہے نا کہ جنت سفارش سے مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے پاس ساری مخلوق یہ سفارش لے کر جائے گی کہ اللہ کے حضور گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے۔ اللہ اکبر، ہم اتنے خطرناک سینیریو سے گزرنے والے ہیں ایک دن، اور اس کے معاملے میں غافل پھر رہے ہیں۔ یہی وہ خوف تھا، یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جو نبی علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے رسول، کہ فرمایا کہ یہ میرے بال اس طرح نہیں سفید ہو گئے، قرآن کی صورتوں نے، سورۃ ہود نے، مرسلات نے، واقعہ نے، شمس نے، تکویر نے،
ان صورتوں میں جہنم کے تذکرے اور قیامت کی ہولناکیوں نے میری جوانی کو بڑھاپے میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور یہی منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کو خوف اور لالچ سے اللہ کے بندے پکارتے ہیں اور ان کی رات کو پیٹھ اپنے بستر پہ نہیں رکھتی۔ کیا یہ اس منظرنامے میں ہم دیکھیں۔ خیر لمبی حدیث ہے، میں اس کا شارٹ کر رہا ہوں بات کو، صرف ریفرنس یہاں سائٹ کرنے کے لیے کہ پھر سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے سفارش کی جرت نہیں کرے گا۔ یہاں تو لوگوں نے لوگوں کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ فلاں سفارشی کرے گا، بلکہ سفارشی جن کی آج دنیا میں جن کو اللہ کا شریک بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور الٹا ان کی شکایت کریں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے لگ جاؤ، ہم نے یہی کہا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے۔ لقد تقطع بینکم، اور اب ان کے درمیان تعلق کاٹ دیا جائے گا۔ وضل عنکم ما كانوا تزعمون، اور جو تم گمان کرتے تھے نا، سب تمہارے گمانوں کا بھانڈا پھوٹ گیا، سب تمہارے گمان غلط نکلے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیات کا ایک پراپر چیپٹر ہے جس میں اللہ کے صفات، کمالات، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی شانیں، اس کے افعال یہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بیان سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے، ما تسبق من ورقۃ الا، کوئی بھی اس زمین پر پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ ذہن میں یہ کانسیپٹ بٹھائے نا کہ میرا اللہ اس قدر علیم بذات الصدور اور اس قدر غالب علم والا ہے کہ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اس کے علم کے بغیر نہیں ہلتا، تو کیا میری مشقت اور میری تکلیف اللہ پر عیاں نہیں ہے؟ یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو مجھے کانٹا چبھ ہے، جس تکلیف اور اذیت سے میں گزر رہا ہوں، میرے اللہ کو سب معلوم ہے اور وہی اس کا حل کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اس سے ملتی جلتی ایک صفت بیان ہوئی، فرمایا اللہ وہ ہے فالق جو پھاڑنے والا ہے۔ اچھا کبھی سوچے نا، ہم جو ایک دانہ زمین میں پھینکتے ہیں، کسی ملحد کو سمجھانے کے لیے بھی ایک اچھی مثال ہے، ایک دانہ زمین میں پھینکتے ہیں، اس دانے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر اس کو چیونٹی اٹھا کے لے جائے تو وہ دانہ اس چیونٹی سے اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتا۔ دیکھا نا ہم نے، کیڑے مکوڑے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آخر پھر کون سی ذات اور طاقت ہے جو اس دانے کو زمین کی پشت میں ہم بو دیتے ہیں، اس کو پھر اس زمین کی مٹی تلے اس زمین کے سینے کو پھاڑ کے کونپلی کی شکل میں نکل آتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ او بھائی عقل سے سوچو تو صحیح، آخر کوئی معبود تو ہوگا، سارا کام آٹومیٹک پہ لگا دیا۔ یہ ہے تمہارا رب۔ جب عقل سوچ کے جواب دے جائے گی نا، سورۃ ملک میں بھی عقل کو سوچنے کا بار 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 اس کو کہا ہے کہ انسان الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ پھر آگے بھلا کیا فرجع البصر هل ترى من فطور۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ کاش کہ ہمیں یہ قرآن کی لینگویج سمجھ آتی ہوتی، چیخیں نکل جاتی بندوں کی۔ فرمایا لوگوں اپنے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، پھر فرمایا فرجع البصر، اپنی ذرا نگاہوں کو دوڑائے تو صحیح، پھر فرمایا ثم ارجع البصر، پھر فرمایا کرتین، ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، بار بار اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، اس کا انفراسٹرکچر دیکھو، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی بیم نہیں ہے، کوئی لنٹر نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے کھڑا ہے، آخر کوئی طاقت تو ہے، ابھی بھی تم نہیں مانتے، ابھی بھی تمہاری عقل نہیں مانتی کہ کسی طاقت نے تو اس کو اٹھا کے رکھا ہے۔ جب عقل سلیم مان جائے کہ واقعی کسی طاقت نے سنبھالا ہوا ہے، پھر زبان کہے گی کہ اللہ یہ ہے، اللہ کی ذات، یہ اس کا تعارف ہے۔
اور یہاں بھی فرمایا اللہ وہ ہے جو دانے کو پھاڑ دیتا ہے. اللہ کے لیے ہم ان آیات کے ترجمے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے دل میں پڑھیں اس کو. اتنی محبت پیدا ہوگی. اگر آنکھوں سے فصلیں گزریں گی، دیکھ آپ گندم کی فصل، یہ ابھی گندم بوئی گئی ہے نا، ابھی کہیں کہیں کمپلین نہیں کر رہی ہیں، تو جب کبھی ان گندم پہ نظر پڑتی ہے نا، لوگ گندم دیکھ کے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے. ہمیں تو یہ آیتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. فالق الحب والنوا، وہ رب جو دانے کو پھاڑنے والا ہے، زمین سے کمپلین اٹھانے والا ہے. ایک ایک زمین کی چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. کیسی زندگی ہوگی، کتنی پیاری زندگی بن جائے گی. یعنی انگور دیکھو، فروٹ دیکھو، اور فروٹ دیکھ کے رب یاد آ جائے. اللہ اکبر. آسمان کے تارے دیکھو، اللہ نے تاروں کی اتنی مثالیں بیان کی ہیں، تارے دیکھ کے رب یاد آ جائے. کیا زندگی ہوگی اس بندے کی جس کو ہر مخلوق اللہ کی یاد دلا دیتی ہے، اللہ کا کمال دکھا دیتی ہے. اور یہی دلیل یہاں دی ہے، فالق الحب والنوا، جو پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. آگے بھلا کیا فرمایا، ذرا اس کو ان آیتوں کو پھر پڑھتے ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیے گا. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم، جو بات ابھی میں نے کی، ذالکم اللہ فأنا تؤفکون. لوگو ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. مردہ زمین ہے نا، اس میں سے زندہ پیاری پیاری کمپلیں نکل آتی ہیں، درخت نکل آتا ہے. اور زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے. اس کی ایک عمدہ مثال انڈے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. فرمایا ذالکم اللہ. ان ساری مثالوں کا مقصد تمہیں کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، تمہیں تمہارے اصل کی طرف لے کے جانا ہے اور یہاں سمجھانا ہے. بڑی غلط فہمی میں پھر رہے انسانوں، بہت غلط فہمی میں. تم سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے یہ سوچ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں واپس اللہ کے حضور نہیں آنا. نہیں، ہم نے ایک پلانڈ پرپز کے تحت تمہیں یہاں پیدا کیا، پھر تمہیں مٹی میں دفنائیں گے اور پھر تمہیں زمین سے دوبارہ نکالا جائے گا. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فانا تؤفکون. بندو پھر بھی بھٹکتے پھرتے ہو کدھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، یعنی در بدر. تو یہ ہے جی توحید کا پیغام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو بندہ فوت ہو گیا اور وہ اللہ کے علاوہ پکارتا ہوگا، ندا کہتے ہیں کسی چھوٹے سے مائنر سے کام میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ذرا سا معمولی سا شرک کرنا، چھوٹی سی بات، یہ ندا کا مطلب ہے. اور یہی عربی کا حسن ہے. یہ جو جانتا ہے نا، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اتنا پیارے لفظ یاد کیے. جیسے کوئی بندہ کہے سمال، یعنی انگریزی بولتے بولتے کہے سمال. ایک کہتا ہے مائنر، ایک کہتا ہے مائنیوٹ، ایک کہتا ہے ایٹم، ایک کہتا ہے سب ایٹمک پارٹیکل. کس طرح لگتا ہے؟ ایک کہتا ہے ذرہ. فرق ہے نا ہر لفظ میں. فرمایا وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ. جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی، کسی ایک چھوٹے سے حصے کے برابر بھی اللہ کے کسی معاملے میں شرک میں ملوث پایا گیا، داخل النار، ہر حال میں جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری آیتیں، یہ سورۃ الانعام، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے. اصل میں یہ کلاس کی ریکارڈنگ ہم واٹس ایپ گروپس میں آڈیو شیئر کرتے ہیں، تو پھر ویڈیو اسی بہانے سے ساتھ ساتھ چل جاتی ہے. جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو بعد میں سنتے ہیں اگر ٹائم پہ نہ بھی کلاس لے سکیں، کیونکہ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 89 سے یعنی 79 سے 81 2 3 18 انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور اینڈ پہ بھلا کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكْتَ.
لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ سارے نبی بھی میرے ذات کے ساتھ شرک کرتے میں نے ان کے سب اعمال برباد کر دیے۔ اور اس کے بعد کہ یہ جتنے دلائل ہیں، اصل میں قرآن کی آیت کا پتہ لگے گا اس کے سیاق و سباق سے، اس کے بعد کے جتنے دلائل ہیں سب دلائل کا بیسک پارٹ توحید الہی ہے اور شرک سے منع کرنا اس کا رد ہے۔ اس لیے یہ حدیث یہاں سنانا بہت ضروری۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کو کسی چھوٹے سے معاملے میں بھی حصہ دار ٹھہرائے تو وہ شرک والا ٹھہرے گا۔ ایک مثال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک بچی نے اشعار پڑھتے ہوئے خوشی کے موقع پہ فرمایا ما شاء اللہ و شئت، وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے، اور ساتھ واو لگا کے نا اٹیچ کر دیا و شئت، اور جو آپ چاہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتجعلونی للہ ندا، یہ وہی لفظ ندا، کیا آپ نے مجھے اللہ کے ساتھ معبود بنا کے رکھ دیا؟ وہی ہوتا ہے جو سب اللہ چاہتا ہے، محمد بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اب ہم سوچئے، ہم تو ہر دوسرے کام میں، ہر دوسرے تیسرے کام میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، سب سے مستغنی ہے، اپنے معاملات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اور اس کو عبادت کرنے کا حق بھی یہ ہے مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے اس کی عبادت کی جائے، کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں کی جائے۔ ایک آخری بات مثال دے کے شرک کی، جس سے ہم سب کی آنکھیں ہل جائیں، میں تو بڑا بے چین ہوں ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے کہ یار یہ بھی شرکت، پھر تو ہم میں سے ہر بندہ شرک میں ملوث ہے۔ اور یہی تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں پر جس چیز کا خوف ہے نا، خوف ہے، اٹ مینز کہ ڈر ہے کہ آپ کہیں انوالو نہ ہو جائیں، اٹ مینز کہ بہت سارے بندے انوالو ہوں گے تو ڈر ہوا ہے نا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی اللہ کے نبی کا خوف غلط ہو جائے؟ از اٹ پاسبل؟ نو، 100% بجا خوف ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ آپ کہیں شرک اصغر میں نہ پڑ جائیں۔ میں تو اکبر کی باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں تو شرک اکبر کی باتیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، شرک اصغر ہے ریاکاری، اور مجھے خوف ہے کہ امت کسی اس کام میں نہ پڑ جائے۔ خود اندازہ کر لیجئے امت کن کن چکروں میں پڑ کے رہ گئی، کس قدر تباہی اور بربادی ہوئی پڑی، عقائد کا ابطال ہوا پڑا ہے، قرآن سے کس قدر دوری ہے، اللہ کی توحید سے کوسوں دور، اور توحید کی بات کہنے والا تو زہر لگتا ہے مسلمانوں کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب اللہ کی زمین پر دجال کا فتنہ آئے گا، سب سے بڑا فتنہ جس سے صحابہ کرام نے پناہ مانگی، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، اور نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ایک چیز ہے من فتنۃ المسیح الدجال، اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، ویسے مسح یمسو یہ تو چھونے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں مسیح سے مراد سیر و سیاحت کی، پوری دنیا کی سیاحت کرے گا۔ اس میں سے ایک نشانی یہ کہ ہر طرف جہالت پھیل جائے گی، اور یہ بہت عام نشانی ہے۔ دیکھیے غیر اللہ کے نعرے کتنے معروف ہیں، غیر اللہ کے آستانے کتنے معروف ہیں، غیر اللہ سے امیدیں کتنی معروف ہے، شرک کس قدر عام اور توحید کس قدر ناپید ہو چکی۔ مثال میں یہ دے رہا تھا، اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ٹائم اس کی آنکھ کھلی، اس کے دل نے چاہا کہ موسم سرد ہے ذرا سو جاؤ تھوڑی دیر، اس نے نماز لیٹ کر دی۔ اب یہاں دیکھیے، اب اس نے اپنے نفس کی بات مانی، اور کس کی نہیں مانی؟ اللہ کی نہیں مانی، نفس کی مانی، اللہ کی نہیں مانی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا آپ اس شخص کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اور آگے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے ایسے ظالم کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رہا ہے، اللہ کی بات چھوڑ کے اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کے کانوں پہ مہرے لگا دی ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم اگر اس اینگل سے شرک کو دیکھیں نا، اور اس لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اللہ کے بندو نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ کیسے؟ نماز چھوڑنا شرک ہے؟ جی شرک ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے شرک ہے نماز، آپ نہ مانے میں نہ مانوں، اللہ نے تو فرما دیا۔ یہ بھی اسی طرح شرک ہے کہ دل چاہتا ہے
وہ کیا جاتا ہے، جو مالک الملک کہتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ ہم نے اس کا حق اپنے نفس کو دے دیا، اس کے بندوں کو دے دیا۔ اس طرح بھی امت شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سورۃ الانعام 96 فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اور وہ نمودار کرنے والا ہے صبح کو۔ اللہ اکبر، صبح کی پھوٹنے جب پھوٹتی ہے تو یہ کون پھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھوڑتا ہے۔ دیکھیں جی، توحید کی نا 3 بیسک اقسام ہیں، ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں۔ پہلی بات، اللہ کو رب مانا جائے، توحید ربوبیت، الوہیت۔ اب ان دونوں میں نا توحید الوہیت ایک ڈیفیکلٹ سا ورڈ ہے، مطلب سمجھتا پتہ نہیں الوہیت سے مراد اس کو الہی ماننا ہے۔ توحید الوہیت کی 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کو خالق مانیں، پہلی بات۔ دوسری بات اس کو مالک مانیں۔ تیسری بات اس کو مدبر مانیں کہ ہر کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب یہ 3 شرائط نہ ذہن میں رکھ کے ان آیتوں کو ذرا پڑھتے آئیے گا۔ پیچھے فرمایا گٹھلی کو پھاڑتا ہے، دانے کو وہی پھاڑتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی کے ہاتھ میں کتاب اللہ ہو تو اللہ کے لیے اس کو کھول لے، بڑا دلوں کو سکون ملے گا۔ فالق الاصباح، نمودار کرنے والا ہے صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا ہے رات کو آرام کا ذریعہ۔ والشمس والقمر حسبانا، حساب کا ذریعہ۔ اور تمہارے دن رات کی گنتی AM اور PM، صبح کے ساتھ اور شام کے ساتھ، یہ اسی کا فضل ہے۔ اس نے سورج چاندوں کے ذریعے سے بنا دیا کہ یہ جنوری چل رہا ہے اور یہ ربیع الاول ختم ہوا ہے، یہ جمادی الاول آ گیا، ذی الحج آ گیا۔ یہ سب نظام اس کی نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد اگر میں ڈیٹ بھی ڈالوں نا کہ 16/11/2022، تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ یہ اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں یہ سارے مواقع فراہم کیے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ بس صرف فالٹ یہ ہے نا کہ اس کی نعمتوں کا تعارف نہیں ہوا کیونکہ اس کی کتاب کو نہیں پڑھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ لوگو، یہ ہے نہایت غالب اور نہایت علم والا تمہارا اللہ۔ فخر نہیں ہوتا؟ فخر ہونے لگتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب اپنے اللہ کے اس قدر عظیم تعارف اور اس کا جلال اور اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کی غیرت اور اس کے صفات پڑھتے ہیں، سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار میں اتنا لیٹ اللہ کے تعارف تک پہنچا ہوں، اتنا وقت گزر گیا اس کا تعارف نہیں رہا۔ دنیا کی کس چیز کا مجھے تعارف ہے، بس اپنے خالق کا تعارف نہیں ہے۔ چلیے ذرا مالک الملک کا تعارف کسی اور انداز سے پڑھتے ہیں، سورۃ الحشر سے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ تعریفیں سنیں اپنے اللہ کی لوگوں۔ اللہ وہ ہے عالم الغیب والشہادہ، سب غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ آپ تو اپنا رونا روتے ہو نا کہ میرے دکھ، میرے غم، میرے مسائل، میری پریشانیاں، وہ تو سب غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کس نے کس کو کب تکلیف دی وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے مسائل یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں ہمارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم لوگوں کے رویوں سے بہت پریشان ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو
مارا ہوگا تو قیامت والے دن ان کا حساب بھی چکا کے بعد میں ان کو مٹی کر دیا جائے گا. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، اور وہی حاضر ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی انتہائی مہربان اور شفقت کرنے والا ہے. هو اللہ، اللہ وہ ہے. یہ سب اللہ کی تعریفات ہیں. لوگوں اکیلا ہے، واحد ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو نا اس سے پاک ہے. اور یہاں بھی وہی اللہ کی تعریفیں ہیں. لوگوں یہ ہے تمہارا اللہ. تقدیر العزیز العلیم. هو اللہ الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا. ستارے کس لیے بنائے؟ سورۃ ملک کی طرف آئیے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہاں بھی تاروں کے بنانے کا مقصد شاید ہمیں زندگی میں آج پہلی دفعہ پتہ لگا. اچھا آسمان پہ جگمگاتے تارے ہم سمجھتے تھے ویسے ہی ہیں. سورۃ ملک میں فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورتی دی ہے تاروں سے. یہ ہم نے آسمان کے ماتھے کا جھومر بنایا ہے نا. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور پھر وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم ان تاروں کے ذریعے سے شیطانوں کی پٹائی کرتے ہیں، ان کی دھلائی کرتے ہیں. وہ واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں. فرمایا ہم نے تارے اس لیے بنائے ہیں لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ بِہَا، اس کے ذریعے، فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کے راستوں میں. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہاں لوگو ہم نے اب اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں ان کے لیے جو جانتے ہیں. آج بھی جائیے یہ نیویگیشن کا جتنا سسٹم ہے، آپ جنگلوں میں ہوں، طوفانوں میں اور سمندروں میں پھنسے ہوں تو آپ کو راستہ تارے بتاتے ہیں. تو جو سارا آپ نیویگیشن کا سسٹم دیکھ لیں، یعنی بحریہ کا نظام دیکھ لیں، اس بیس پہ چل رہا ہے. اور یہ نظام تو آج نہ جو ہے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دی ہیں. یہ ہیں جی ہمارے فائدے کی چیزیں. اور تاروں کا ایک مقصد یہ سورۃ 27 پارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. جن اور شیاطین نا، ایک جن شیطان زمین پہ بیٹھتا، دوسرا اس پہ کندھے پہ چڑھتا چڑھتا اس طرح ایک سیڑھی بنا کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں سے غیب کی خبریں کچھ ایک آدھی چوری کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی ٹوٹی پھوٹی خبر لے کے اس حدیث میں آتا ہے 99 جھوٹ ملا کے ان کاہنوں نجومیوں کے پاس جاتے اور ان کو بتاتے. اور پھر ان کاہنوں اور نجومیوں سے جاہل لوگ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دفعہ کسی کاہن اور نجومی کو ہاتھ دکھایا یا اس کی کہانت سے فائدہ اٹھایا، 40 دن نماز قبول نہیں ہونی، اور اس نے میں محمد کی شریعت کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. اس قدر خطر. یہ آپ دیکھ لیں جو انڈیا کے ساتھ میچ میں حشر ہوا، نجومی بٹھا کے ٹی وی کے اوپر، جہالت کی انتہا. شرک مت مار دیتا ہے انسان کی عقل کی. پروڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، پھر ہو گیا نہیں ہوا. تو فرمایا پھر وہ لا کے ان کاہنوں اور نجومیوں کو دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے فرشتوں کو ذمہ داری لگائی کہ وہ جب یہ آتے ہیں نا جن اور شیاطین، ان کو تارے مارتے ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نام. هو اللہ الذی، پھر وہی انداز صورت. یہ جو میں نے ابھی آیات پڑھی تھی یہ صورت حشر کی آیات تھیں. هو اللہ الذی، لوگو اللہ وہ ہے تمہارا، انشأکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے. فمستقر ومستودع، اور پس تمہارے لیے ایک قرار گاہ بنائی دنیا، اور ایک جائے امانت قبر بنائی. قد فصلنا الآیات، ہم نے واضح کر دی ہیں اپنی آیتیں. لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی تمہارے لیے بنائی، قبر بھی تمہارے لیے بنائی. جس طرح تمہاری چاہت اور کوشش اور ہمت کے بغیر تم سب دنیا میں آ گئے، اسی طرح تم قبر کے پیٹ میں بھی اتر جاؤ گے. یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اب یہ تمہارے سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں کہ سمجھو کیا؟ پہلا تو یہ سمجھو کہ دنیا میں کیوں آئے، پھر یہ سمجھو کہ اچھا قبر میں اترنا ہے تو وہاں ہونا کیا ہے؟ وہاں یہی ہونا ہے من ربک، من نبیک،
ما دینک، نبی کون ہے آپ کا، رب کون ہے، دین کون ہے، تو اس کی تیاری کرو. یہ مطلب ہے لقوم یفقہون، تاکہ عقل والی فہم والی قوم سمجھے ان باتوں کو. هو اللہ الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فاخرجنا به نباتا، پھر اس سے نباتات اگائی. کل شیء، ہر چیز کی. فاخرجنا منہ خضرا، اور اس میں سے نکالا سبزہ. نخرج، ہم نکالتے منہ اس سے حبا، دانا. متراکبا، ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے. ومن النخل، اور کھجوروں سے. من طلعها، اس کے شگوفوں سے. قنوان، گچھے. دانیۃ، جھکے ہوئے. وجنات من اعناب، اور باغات نکلے ہوئے انگوروں کے. والزیتون، اور زیتون کے. والرمان، اور انہار کے. متشابہا، ملتے جلتے. وغیرہ متشابہا، اور مختلف بھی. انظروا، دیکھو بندو دیکھو. الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، البتہ اس میں نشانیاں اسی کے لیے ہیں جو ایمان لائے. کوئی ایک نشانی ہے، انہار اپنی جگہ، گچھے اپنی جگہ، کھجور اپنی جگہ، خوشے اپنی جگہ، ان کے رنگ اپنی جگہ، ان کے ذائقے اپنی جگہ، اور موسم کے حساب سے ان کی تیلیاں اپنی جگہ. آخر کون ہے ان ساری چیزوں کا؟ ان ساری چیزوں کا مالک اور وارث کون ہے؟ یقیناً ایک اللہ ہی ہے. لہٰذا اس پر ایمان لاؤ، اسی پر توکل کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، اور یہی مسلمان کو زیب دیتا ہے. وجعلوا، اور انہوں نے بنا دیا ہے اللہ کو. للہ، اللہ کے لیے. شرکاء، شریک. الجن وخلقہم، جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا. وخرقوا، اور انہوں نے گھڑ لیے. لہو، اس کے لیے. بنینا، بیٹے. وبنات، اور بیٹیاں. بغیر علم، بغیر علم کے. سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ ان باتوں سے، اور بہت بلند ہے ان باتوں سے. عما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں. نہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ اس کی بیٹیاں ہیں. وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اور اسی کی سب تعریفات ہیں. بدیع السماوات، وہی انوکھا موجود ہے جس نے فرسٹ ٹائم ڈیولپ کیا ساری دنیا کو. سماوات والارض. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد. ولم تکن لہ صاحبۃ، حالانکہ اس کی بیوی ہی کوئی نہیں. بغیر بیوی کے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وخلق کل شیء، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے جاننے والا ہے. ذالکم اللہ، لوگو یہ ہے تمہارا رب. ربکم، لوگو یہ ہے اللہ. ربکم، جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کا کوئی بھی شریک. خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی تو ہے ہر چیز کا خالق، لہٰذا اسی کی تم عبادت کرنا. وہو علی کل شیء وکیل، اور یہی ہر چیز پر خوب نگران ہے. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں. وہو یدرک الابصار، اور وہ پاتا ہے، دیکھتا ہے سب آنکھوں کو. وہو اللطیف الخبیر، وہ انتہائی باریک بین، خوب خبردار ہے. اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، جو اس بندے نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، کس انسان کے بس میں نہیں ہے. اور وہو اللطیف الخبیر، اب انسان کے بس میں نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ لگا، اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں آخری آیت میں 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. بہت بڑا جھگڑا مسلمانوں کے درمیان، تو قرآن سے فیصلہ لینا چاہیے نا، قرآن سے ریفرنس اور دلیل لینی چاہیے. فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود اعلان کیجئے کہ میں آپ کی طرح اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں. ہاں فرق یہ ہے یوحی الی، لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں، تم سے بہت افضل ہوں. میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور حکم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے. دوسری جگہ فرمایا لوگوں اگر زمین میں فرشتے بستے، ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. جب زمین میں انسان ہے، ان کے لیے ایک ایسی پرسنالٹی جو آئیڈیلائز ہو سکے، ہم نے نبی کو بنا کے بھیجا ہے، بشر، انسان. لیکن
افضل البشر، اور اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور پھر کتنی جگہ قرآن حکیم بار بار چیخ چیخ کے اللہ رب العزت کا یہ قرآن ہمیں، دیکھو چیخ نہیں ہے نا، ریپیٹیشن کس چیز کا نام ہے؟ اصرار، تکرار، بار بار مضمون کو دہرایا جائے، ریپیٹ کیا جائے. تو یہی فرمایا کہ کسی انسان کے بس کے باعث نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنا، اور وہ سب کو دیکھنے والا ہے. فمن ابصر، کتنی ہم نے آیتیں پڑھ لی، کتنے یہ لائیو سیشنز چل گئے، کتنے قرآن، کتنی نصیحتیں، لیکن اگر اس کا رزلٹ یہ ہو فمن ابصر، لوگوں جس نے بصیرت حاصل کی، جس نے سمجھ حاصل کی، فلی نفسی ہی، اس نے اپنا فائدہ کیا. اگر کسی نے نصیحت حاصل کی فلی نفسی ہی، تو وہ اپنے لیے فائدہ کر رہا ہے. ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، جو اتنی نشانیاں، اتنی دلیلیں، اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی جس کو سمجھ نہیں آئی نا، اندھا رہا، وہ اندھا ہی رہنا ہے، وہ اپنے لیے اندھا ہے. اور فرمایا وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر محافظ. وکذالک نصرف الآیات، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے ہمارا بھی حق ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مالک الملک، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ہمارے دل کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے. ہم بھی اللہ سے یہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور وہ فہم اور سمجھ عطا کرے گا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بار بار یہ آیتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں ان کے لیے تو ہم یہ واضح واضح آیتیں بیان کریں نا، تاکہ وہ مزید جان سکیں. اتبع ما اوحی الیک، آپ فالو کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا. سبحان اللہ. ابھی بھی توحید سمجھنا ہے بندوں کو. اللہ کے دین کا سب سے اہم ترین عنوان اس کی توحید ہے، اور سب سے غلیظ، خطرناک، قبیح اور گھناؤنا جرم شرک ہے اس کے ساتھ. دیکھیے تو صحیح ہے، قرآن کھولیے گا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے، جب یہ پیغام آپ تک پہنچے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پہ قرآن کھول کے یہ آیتیں دیکھے گا تو صحیح کہ کتنی دفعہ اس کا نام آیا ہے، کتنی دفعہ اس عظیم ذات کی تعریف آئی ہے، اور کتنی دفعہ اس نے کہا لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی چیز میں شریک نہیں ہے. اوے آپ تو شرک کی جان چھوڑ دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے شرک کرنے والوں سے، دور رہیے ان سے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا کہ ایسی محفلوں سے بھی دور رہیے جو اللہ سے غافل کرنے والی شرک اور بدعات کی محفلوں سے دور رہیے، کہیں آپ کو بھی ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈال دیں. پھر وہی عنوان دہرا دیا کہ ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، اس کی توحید کے نعرے اور اعلان بلند کرتے رہیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اشرکو، تو یہ اس کے ساتھ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، پھر بھی ہم نے آپ کو ان پر سیکیورٹی گارڈ، وکیل، دروغہ نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں کہ ہم نے آپ ان کی وکالت کرنا ہے اور ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتائیں کیا بنا. نہیں، آپ کا کام ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام ہے سیدھے راستہ کھول کے بیان کر کے بتا دو. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، حاصل کرنا بندے کا اپنا کام ہے. ہمارا بھی یہی کام ہے، چاہے آن لائن سیشن ہو، فزیکل کلاسز ہوں، چاہے آڈیوز کہیں پہنچ رہی ہوں، کہ خیر کی بات بتا دی جائے. آگے نصیب اپنے اپنے، اور نصیب منحصر ہیں کوشش پر. کوشش مثبت، نصیب اچھے. کوشش نہیں، نصیب سب غارت، خطرناک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور مت گالی دیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. فیسب اللہ، تو وہ کہیں بک نہ دیں اللہ حکم الحاکمین کو، عدوا، حد سے گزرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کچھ جانے،
کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کا عمل، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں خبردار کرے گا جو وہ عمل کرتے آئے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اللہ کی پکی اور پختہ قسمیں کھانا، لَإِن جَاءَتْهُمْ، کہ البتہ اگر آ جائے ان کے پاس آیتن مخصوص نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بس نشانی میرے اللہ کے پاس ہے، جو میں آپ تک پہنچا سکتا تھا نہ پہنچا دیا۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کون سی چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں، انہا کہ بے شک وہ، اذا جاءت آئے گی، لا یؤمنون مانیں گے یہ کوئی نہیں۔ ہماری حالت بھی دیکھ لیں، قرآن سامنے ہے، جس کے پاس قرآن پہنچ گیا، قرآن پہنچنے کے باوجود نہیں مانا، پھر کس نشانی کا انتظار کر رہے ہو؟ آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا، کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے بھی اس کے اوپر، اول مرۃ پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دے، یہ ہوتا اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا